बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और नसीहतों पर मबनी मुख्तलिफ वाक़यात पर मुश्तमिल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में रस्मी तौर पर लोगों के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया, क्योंकि जो भी रसूल आया उसने मोजज़ात के जरिए अपनी रिसालत को साबित किया। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानियाँ लेकर आया हूँ। इसके बाद आपने 5 मोजज़ात में इजाफा करते हुए फरमाया, मैं मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊंगा और उसमें कुछ दम कर दूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाएगा। मैं पैदाइशी अंधे को ठीक कर दूंगा, मैं बरस के मर्ज का इलाज कर दूंगा। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम क्या करते हो और अपने घरों में क्या छुपाते हो। यकीनन इन सब में तुम्हारे लिए निशानियां हैं, अगर तुम साहिबे ईमान हो। अल्लाह मेरा और तुम्हारा दोनों का रब है, लिहाजा उसकी इबादत करो, क्योंकि यही सीधा रास्ता है। कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कुछ लोगों ने इनकार किया और उनके मोजज़ात को जादू से ताबीर किया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को दावत तौहीद देते रहे और उन्हें बेहतरी के रास्ते की तरफ हिदायत करते रहे। एक दिन आप अपने 12 खास दोस्तों, जिन्हें हवारी कहा जाता है, को साथ लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान उन्होंने जहाँ भी अंधा और अपाहिज देखा उसको अल्लाह के हुक्म से शिफा दी। उन्होंने लोगों को अल्लाह की निशानियां दिखाई और बुत परस्त लोगों की रहनुमाई की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के नाम ये थे: पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पस, बरतलमाई, मत्ती, याकूब बिन अल्फा, सिमान, यहूदा जो कि याकूब के भाई थे, और यहूदा इस्कारियूत। ये आखिरी हवारी यहूदा इस्कारियूत था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खयानत की थी। इस मुनाफिक शख्स ने यहूदियों को हजरत ईसा का पता बताया था, जिसके बाद उन्हें पकड़ कर ले गए और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया और वो अब तक जिंदा हैं। हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमानी मौजज़ा देखकर अपने दिल को यकीन से भरना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरख्वान उतार सकता है? उनका ये सवाल जो शक व शोभा की दलालत करता था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया, अगर तुम लोग ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो। हवारियों ने कहा, हम चाहते हैं कि उसमें से खुद खाएं, ताकि हमारा दिल इत्मीनान और यकीन से भर जाए और हमें पूरी तरह मालूम हो जाए कि आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा है वो सच है, ताकि हम उस पर गवाही दे सकें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इस नीयत से वाकिफ हो गए तो खुदा की बारगाह में अर्ज की, खुदाया हमारे लिए आसमानी दस्तरख्वान उतार फरमा, ताकि वो हमारे आखिरी लोगों के लिए ईद बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो, हमें रोजी अता फरमा, तो बेहतरीन रोजी देने वाला है। खुदा बंदे ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं तुम्हारे लिए ऐसा दस्तरखान उतारूंगा, लेकिन ये बात याद रख लेना कि दस्तरखान उतारने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसके बाद तुम में से जो भी इनकार करेगा उस पर ऐसा अजाब नाजिल करूंगा जो दुनिया वालों में किसी पर नहीं किया गया। दस्तरखान उतारा गया, उसमें कुछ रोटियां और मछलियां थी। क्योंकि वो बरोज़े ईद उतारा गया, लिहाजा उन्होंने इस रोज को ईद का दिन करार दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ में भी अता है कि ये दास्तान हमारे लिए ईद का मौजज़ा हो, यानी हमें वापस फितरत की तरफ ले आए जो तौहीद और ईमान की बुनियाद पर है। रिवायत है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि वो दस्तरख्वान फजूल तालब के लिए ना छोड़ें और सिर्फ जरूरतमंदों के लिए हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, लेकिन जब ये हुआ तो मालदार लोग शक में मुब्तला हो गए और दूसरे लोग भी इस दस्तरख्वान के मौजूदगी में शक करने लगे। खुदा बंदे ताला ने इसी वजह से उनमें से 333 मर्दों को सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया, जो उल्टी सीधी हरकतें करते और गंदी चीजें खाते। उन लोगों के रिश्तेदार रोकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 दिन बाद वो सब के सब हलाक हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक दिन सूअरों से भरा हुआ था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था, वो हमेशा आप अलैहिस्सलाम के साथ नजर आता था।
ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد والے شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے کہا بسم اللہ اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ تک پہنچا تو اس میں خود پسندی آئی اور اپنے آپ سے کہنے لگا یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، پھر ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اس لمحے اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں ڈوبنے لگے۔ اس نے فریاد کی یا اللہ میرے ہاتھ تھام لے اور مجھے غرق ہونے سے بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے باہر نکالا اور فرمایا اے دوست تم نے کیا کہا کہ پانی میں ڈوبنے لگے؟ اس دوست نے کہا میں نے کہا تھا کہ روح اللہ پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے غلط راستہ دکھا دیا تھا جس کی سزا مجھے مل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خود پسندی کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھا جو اللہ نے تمہارے لیے طے نہیں کیا تھا، لہٰذا تیرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی، اس کے بعد اسے وہی مقام اور مرتبہ مل گیا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ چلتے چلتے ایک گاؤں بالازادہ تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں انسان، پرندے اور تمام مخلوق موت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ با یقین مرے ہوتے تو ایک دوسرے کو ضرور سنبھالتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں زندہ کیا جائے تاکہ یہ لوگ بتا سکیں کہ کس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی دعا کی۔ آسمان سے آواز آئی انہیں پکارو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارا اے اس گاؤں کے لوگوں۔ ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا اور کہا جی ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تمہارا کیا عمل تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہو؟ زندہ ہوا مردہ بولا 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، حرص و طامع، دنیا سے دل لگانا، لمبی لمبی امیدیں، کھیل کود میں مشغول رہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا؟ زندہ ہوا شخص بولا اسی قدر جیسے ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ جب دنیا ہماری طرف رخ کرتی تو ہم خوش ہوتے تھی اور جب منہ موڑ لیتی تھی تو ہم غم زدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ موت کو کیسے دیکھا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا ہم گناہ گاروں کی آمد پر بھی خوشی مناتے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ مردہ بولا ہم رات کو خوشی کے ساتھ سوئے تھے اور صبح عذاب میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ اب کہاں ہو؟ اس نے کہا ہم ایسے پہاڑوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں جو قیامت تک ہمارے اوپر گرتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب تم لوگ ہلاک ہوئے تو تم نے کیا کہا اور اللہ کے فرشتوں نے تم سے کیا کہا؟ مردہ بولا ہم نے کہا کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دو تاکہ ہم اچھے عمل کر سکیں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو سکیں، لیکن ہمیں جواب دیا گیا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سب لوگوں میں صرف تم نے ہی مجھ سے گفتگو کیوں کی؟ باقی سب کیوں خاموش ہیں؟ مردہ بولا اے اللہ کے نبی اللہ نے سب کے منہ بند کر دیے ہیں اور وہ سب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ میں دنیا میں ان کے درمیان تھا مگر ان کا حصہ نہیں تھا، ان جیسوں کے گناہ نہیں کرتا تھا، مگر جب عذاب آیا تو میں بھی گرفتار ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اس وقت ایک باریک تار کے اوپر لٹکا ہوا ہوں جس میں دوزخ کی گھاٹی نیچے ہے، معلوم نہیں کہ میں اس میں گر جاؤں گا یا نجات پا لوں گا۔ شاید اس شخص کو یہ عذاب امر بالمعروف یا نہیں انل منکر چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے رجوع کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے دوستوں نمک سے روٹی کھانا اور لکڑی کے تخت پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا اور آخرت کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا خاندان تھا جس میں جو شخص بھی 40 رات تک عبادت اور روزہ میں گزارتا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ اس خاندان کے ایک شخص نے 40 رات تک عبادت کی اور پھر دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کی آنکھیں اندھی کی اندھی رہی۔ وہ بہت پریشان ہوا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے گزارش کی کہ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس کے لیے دعا کی۔ تب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یہ بندہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ مجھے پکارتا ہے لیکن اس کے دل میں تمہاری پیغمبری کے لیے شک ہے۔ اگر یہ اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے اور انگلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مقام اس شخص کو سنایا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ بات بالکل سچ ہے، میں آپ کی پیغمبری پر شک کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ یہ شک دور ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رہنمائی پر یقین آ گیا۔ پھر اس نے 40 رات تک عبادت میں گزاری اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جو زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزار گیا ہو اور دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھایا ہو اور صاحب اولاد بھی ہوا ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھا۔ حضرت عیسیٰ جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے اس کے گھر ضرور جاتے اور اس کی خیریت پوچھتے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے سفر پر چلے گئے، واپس آئے تو وہ بھائی یاد آیا، اس کے گھر گئے تاکہ ملاقات کریں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرا دوست کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ مر چکا ہے، آپ کا وہ دوست دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ماں سے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھو؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں گا۔ اگلے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اس شخص کی ماں کو لے کر اس کی قبر پر گئے۔ آپ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی، قبر شک ہوئی اور وہ بیٹا زندہ ہو کر باہر آیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دونوں رونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کے ساتھ دنیا میں رہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں رزق کماؤں اور کچھ عرصے تک زندہ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ 20 سال تک زندہ رہو، روزی کماؤ، شادی کرو اور اولاد پیدا کرو؟ اس نے کہا، ہاں، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے حوالے کیا۔ وہ 20 سال تک زندہ رہا، شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔